نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہذا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ کتاب انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو، مبارک بہت بابرکت ہے، فاتبعوہ تم اس کتاب کی پیروی کرو، واتقوا اور ڈر جاؤ تم، لعلکم تاکہ تم ترحمون تم پر رحم کیا جائے۔ پچھلے سبق کی جو آخری آیت تھی اس میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر کیا، اور یہاں پر اس رکوع سے جو شروع ہو رہا ہے کہ یہ کتاب قرآن، اس کو بھی ہم نے نازل کیا۔ یہودیوں سے بھی، اہل کتاب سے بھی خطاب ہے اس میں کہ جس طرح وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تورات وہ حق ہے، تو یہ قرآن بھی حق ہے۔ جس طرح تورات کو ہم نے نازل کیا اسی طرح قرآن کو بھی ہم نے نازل کیا ہے، تو اگر تورات کو مانتے ہو تو اس قرآن کو بھی مانو، اگر اس قرآن کو تم نہیں مانو گے تو اللہ کی ایک کتاب کا انکار تمام کتابوں کا انکار ہے، تو پھر تم اس کی بھی منکر بن جاؤ گے، کیونکہ تمہاری اسی کتاب میں اس کتاب کی نشانیاں اور اس پیغمبر کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب، یہ کہ تم نہ کہو انما کہ بے شک انزل الکتاب نازل کی گئی کتاب علی طائفتین من قبلنا، دو گروہوں پر ہم سے پہلے۔ اب یہ مشرکین مکہ سے کی خطاب ہے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں سے مراد یہودی اور عیسائی، کہ ان پر عیسائیوں پر اور یہودیوں پر تو کتاب اتاری گئی لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، ہم پر تو کوئی کتاب نہیں اتری ہیں۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم اس کتاب کے پڑھنے سے غافل تھے، کیونکہ وہ تو عبرانی زبان میں، ہم عربی، ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں آئی، ہم اس کتاب کو ہم پڑھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تو یہ کتاب ھذا کتاب انزلنا، یہ قرآن آ چکا ہے اور تمہاری عربی زبان میں ہے، اس کو پڑھو اور اس پر ایمان لاؤ، اور قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہم پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ اور اگلی آیت میں دیکھیں، او تقولو، یا تقولو تم یہ کہو، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہم پر انزلہ اتاری جاتی، علینا ہم پر الکتاب و کتاب، کہ اگر ہم پر کوئی کتاب اتاری جاتی، لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ، البتہ ضرور ہم ہدایت والے ہو جاتے، منہم ان سے، ان یہودیوں اور عیسائیوں پر کتاب اتری ہے، یہ نافرمان ہیں، ہم پر کتاب اترتی تو ہم فرما بردار بنتے۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، پس تحقیق تمہارے پاس واضح نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہیں، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ، پس اب اس بندے سے بڑا ظالم کون ہوگا، کذب بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے، وصدف عنہا، اور ان سے اعراض کرے، منہ موڑ لے۔ سنجزی الذین یصدفون، ان قریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیتوں سے، سوء العذاب، بہت برا عذاب، کہ جن کو پتہ ہے قرآن سچ ہے مانتے کیوں نہیں، اپنے مفادات پر زد پڑتی ہے، مان لیں تو پھر من مانیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، مان لیں تو پھر من پسند کی زندگی، عیش و آرام، یہ سب چھوڑ کر قرآن کے پیچھے چلنا پڑتا ہے، مانتے اس لیے نہیں ہے، اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان قریب ایسے لوگوں کو ہم دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ نہ ماننا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبان سے انکار کر دینا اور دوسرا ان آیتوں پر عمل نہ کرنا۔ تو اب ان مشرکین مکہ کو واضح کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہم پر کتاب اترتی تو ہم مان لیتے، کتاب آ چکی ہے، مان لو گے تو فائدہ تمہارا ہے، نہیں مانو گے تو پھر نقصان تمہارا ہے، ان قریب بہت دردناک عذاب ملے گا بسبب اس کے جو وہ انکار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ حل ینظرون، اب مزید انہی کے متعلق کہا جا رہا ہے، حل ینظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، یا حل کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر ان تأتیہم الملائکہ، یہ کہ آ جائیں ان کے پاس ملائکہ، وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے عذاب لے کر آئیں، عذاب کو دیکھیں گے پھر مانیں گے۔ جب آ جائے گا نا عذاب، دوسری جگہ پر پیچھے پڑ چکے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عذاب آ جائے گا نا تو پھر ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ایمان لاؤ دیکھ کر عذاب کو، پھر تو عذاب آ جائے گا، پھر ایمان لانا قبول ہی نہیں ہوگا، مانا ہی نہیں جائے گا۔ وہ تو فرعون نے بھی مان لیا تھا، آمنت برب ہارون و موسیٰ، جب مرنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت کا آل آنا، اللہ تعالیٰ نے کہا اب ایمان لاتا ہے، اب نہیں، بن دیکھے مانو۔ سورہ بقرہ کی شروع، پہلا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے قرآن، الذین یؤمنون بالغیب، اللہ فرماتے ہیں مومن تو وہ ہیں جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ او یأتی ربک، یا یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کا رب آ جائے،
او یأتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ تو جب رب آ جائے گا، فرشتے آ جائیں گے یا نشانیاں آ جائیں گی، تو اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس وقت کا ایمان لانا کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ یوم یأتی، جس دن آ جائے گا، بعض آیات ربک، آپ کے رب کی بعض نشانیاں، لا ينفع نفسا ایمانھا، نہیں فائدہ دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان، لم تکن آمنت من قبل، جو نہیں ایمان لایا تھا اس سے پہلے، نشانیاں آنے سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے، فرشتے آنے سے پہلے، اور اللہ رب العالمین کے قیامت کے دن جب فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ آئیں گے، اس آنے سے پہلے جو ایمان نہیں لایا اس کا پھر ایمان لانا مانا ہی نہیں جائے گا۔ من قبل کسبت فی ایمانہا خیرا، یا کمایا اس نے فی ایمانہا، اپنے ایمان سے، خیرن کوئی بھلائی، ایمان لا کر اس ایمان سے اس نے کوئی نیکیاں کی ہوں گی تو فائدہ ہوگا، نہیں کی تو پھر اس وقت کی نیکی کرنا، اس وقت کا ایمان لانا کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ قل انتظروا، آپ ان سے کہیں کہ تم انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں کہ جب آئے گا قیامت کا دن تو پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرقے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دینہم، اپنے دین کو، وکانوا شیعا، اور ہو گئے وہ گروہوں میں، لست منہم فی شیء، نہیں ہے آپ ان میں سے کچھ بھی، انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ثم ینبئہم، پھر وہ خبر دے گا ان کو، بما کانوا یفعلون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یہودیوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اور آج مسلمانوں کی حالت بھی یہی ہے کہ فرقوں میں، تفرقوں میں بٹ چکے ہیں، اور ہر فرقے کے پاس جو ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اپنے اپنے جو ہے عمل ہیں ان کے، اس پر وہ خوش ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دور میں چاہیے کہ ہم جو اصل دین ہے، جو اصل قرآن و حدیث ہے، قرآن کو خود پڑھیں، احادیث کو خود پڑھیں۔ اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے۔ دنیا کے معاملات میں ہر بندہ اپنی اپنی فیلڈ میں ماہر ہے، لیکن دینی معاملات میں جب دین کا مسئلہ آتا ہے کہتے ہیں جی ہم تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں کیا پتہ، بس جیسے مولوی بتا دیں گے ہم ویسے کریں گے، اسی وجہ سے فرقے بنتے جا رہے ہیں۔ ہر مسجد کا مولوی اپنے اپنے جو اس کے حلقہ احباب ہے ان کو دوسرے مولوی کے پاس نہیں جانے دیتا، کیونکہ میرے نذرانے نہ بند ہو جائیں، بس جو مسئلہ میں بتاتا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ اور جب یہ شعور آئے گا نا کہ خود ہم تحقیق کریں، ریسرچ کریں، جس طرح دنیا کی چیزوں کی ریسرچ کرتے ہیں، اب تو نیٹ کا دور ہے، جس طرح ہر چیز دنیا نیٹ پر سرچ کرتے ہیں، اسی طرح دین، اسلام، شریعت، اس کا مسئلہ بھی علماء سے پوچھیں، دو زانو ہو کر بیٹھ کر پڑھیں، لیکن خود کتابیں اٹھائیں، خود سرچ کریں، خود تحقیق کریں، خود دیکھیں، تاکہ پتہ چلے حق کیا ہے، تاکہ ہم فرقوں سے نکلیں، اور وہی ایک جو ملت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس مسلک پر تھے اسی پر چلیں گے تو جنت میں جائیں گے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بلکہ فرمایا 73 فرقے بنیں گے، الا ملتن واحدہ کلہم فی النار الا ملتن واحدہ، آپ نے فرمایا سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جو میں جس پر عمل کر رہا ہوں، میرے صحابہ جس پر عمل کر رہے ہیں، جو اس پر چلے گا وہی جنت میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان میں شامل فرما دیں جو لوگ صحابہ کرام کی صف میں شامل ہیں، جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اللہ ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں، اس کے مطابق عمل کی توفیق اور جرت دیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔